بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسی کشتی اور فن پہلوانی کے شائقین پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد عربی جاں باز پروگرام پہلوانوں کی سوانح حیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے دوستو، حسب معمول دیسی کشتی کے نامور پہلوانوں کی سوانح حیات کے سلسلے کی آج 12ویں قسط آپ سن رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک ایسے مرد کلندر کی داستان شاذوری سنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو جنوبی پنجاب کے پہلوانوں کے سرتاج اور قیمتی سرمایہ تھے۔ ریسلنگ کی دنیا کے اس بے تاج بادشاہ اور انٹرنیشنل پہلوان جس کا آج میں ذکر کر رہا ہوں، ان کی کشتیوں کے حوالے سے جب بزرگوں اور پرانے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو اکثر بزرگوں کی آنکھوں میں سے محبت کی وجہ سے چند آنسوؤں کے قطرے بہہ جاتے ہیں، اور لمبا سانس لے کر کہتے ہیں کہ واہ کیا خوب پہلوان تھا، اور اس پہلوان کا ذکر خیر کرتے ہی رہتے ہیں۔ یعنی جب بھی ان کی بات چلی ہے ساری رات چلی ہے۔ دوستوں، قدردان لوگوں کو کسی قیمتی بندے کی قدر کا پوری طرح اور بخوبی علم ہوتا ہے۔ یہ سب جذبات، احساسات سچے اور حقیقی عشق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق نی لبدا مول بھولیا، کدی عاشق بن کے رول بھولیا۔ جی میری مراد ہیں بر صغیر پاک و ہند کے بے مثال شاذور استاد شادہ پہلوان سرسانہ رحمۃ اللہ علیہ۔ استاد شادہ پہلوان کا اصل نام غلام محمد المعروف شادہ پہلوان سرسانہ، والد صاحب کا نام محمد عظیم پہلوان سرسانہ، چک نمبر 114 10 آر، تحصیل جہانیہ منڈی، ضلع خانیوال، اور ان کی تاریخ پیدائش 1925۔ ان کے استاد ان کے والد صاحب خود تھے۔ استاد شادہ پہلوان کے والد صاحب اپنے وقت کے اچھے پہلوان تھے۔ انہوں نے بچپن میں شادہ پہلوان کو پہلوانی شروع کرا دی۔ 20-22 سال کی عمر میں وہ بہت بڑے پہلوان بن گئے۔ استاد شادہ پہلوان بازوؤں اور ٹانگوں کی مشترکہ محنت 7 سے 8 ہزار تک لگاتے، 3 سے 4 دفعہ کھاڑے کی کھدائی کرتے تھے۔ اس ٹائم کے اچھے پہلوان جو ہوتے تھے 5-6 پہلوانوں کے ساتھ زور کرتے، اور باقی مشقتیں مثلا پھٹا کھینچنا، کنویں پہ چلنا، دوڑ وغیرہ لگانا ان کی محنت میں شامل تھی۔ اب میں ان کی خاص کشتیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلوانی کے فل عروج میں پاکستان کا تاریخی میلہ جلال پور پیروالا، شام والے دنگل میں ضیاء پہلوان گجرانوالہ کو شکست دی، اور صبح والے دنگل میں اسی میلے پر یعقوب پہلوان پتاسے والے کے ساتھ کشتی برابر ہوئی۔ 2 سال بعد میلہ جلال پور پیروالا میں ضیاء پہلوان گجرانوالہ کے ساتھ ایک اور کشتی، جو بہت اچھی کشتی، کافی پکڑا کے بعد اور بڑی دیر تک یہ کشتی ہوتی رہی، اور یہ کشتی برابر ہو گئی۔ بقول استاد مجید پہلوان ڈھاکے والا، لاہور کے ایک عظیم پہلوان خالو پہلوان لاہوری کے ساتھ بھی ایک کشتی برابر ہوئی۔ فخر ریاست بہاول پور استاد سیف پہلوان داد پوترا کو استاد شادہ پہلوان نے شکست دی۔ چیمپئن ریاست بہاول پور محبت پہلوان داد پوترا کو بھی 1-2 کشتیوں میں شادہ پہلوان نے شکست دی۔ میلہ گاور شاہ بہاول پور میں اللہ دیتا جٹ پہلوان نے استاد شادہ پہلوان کو چت کر دیا، اور بعد میں استاد شادہ پہلوان نے بھی دیتا جٹ پر پہلوان مرحوم کو 2-3 کشتیوں میں شکست دی۔ کریم بخش پہلوان گھلو ریاست کے اچھے پہلوان تھے۔ بشیر پہلوان ٹینک، سیف پہلوان جٹ اور محمود پہلوان کلیار کو بھی انہوں نے شکست دی۔ شفیع پہلوان گگو والا کو میلہ گاور شاہ بہاول پور میں چت کر دیا۔
بقول استاد مجید پہلوان ڈھاکے والے ماکھا پہلوان ملتانی کو ملتان میں استاد شادہ پہلوان نے شکست دی۔ صادق پہلوان سیکلہ والے لاہور کے عظیم پہلوان بھولا پہلوان گاڑی، احمد بخش پہلوان کسئی اور قاسم پہلوان مجاور کے ساتھ بھی بے شمار کشتیاں ہوئی تھیں۔ نانی والے خاندان کے عظیم شاہزور مشتاق پہلوان نانی والا کو استاد شادہ پہلوان نے شکست دی۔ ریاست کے اچھے پہلوان الہن پہلوان اترا اور محمد بخش عرف ممدن پہلوان پرہار کو بھی استاد شادہ پہلوان نے شکست دی۔ استاد شادہ پہلوان نے بہت اچھے اور نامور شاگرد پیدا کیے، ان میں سے خاص شاگرد جو ہیں ان کے شاگرد اول اور بڑے نامی گرامی پہلوان بنے محمد حسین پہلوان ملنہاس، جو بہاولپور کے علاقہ میں محمد حسین پہلوان پنجابی کے نام سے مشہور تھے۔ باقی گلزار پہلوان جٹ، مختار پہلوان، منیر پہلوان، اسماعیل پہلوان بلوچ ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ استاد شادہ پہلوان مرحوم کے 3 بیٹے تھے، تینوں بہت اچھے پہلوان بنے، اور ان میں سے جو ایک مایہ ناز پہلوان تھے ان کے بڑے بیٹے استاد اسلم پہلوان سرسانہ، جو چند مہینے پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ پاکستان کے عظیم پہلوان تھے، وہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے ہر بڑے پہلوانوں کے ساتھ ان کی کشتیاں ہوتی رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب اسلم پہلوان مرحوم کی مکمل ہسٹری بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پیارے دوستوں، میرے چند بزرگوں نے استاد شادہ پہلوان کی کشتیوں کے حوالے سے میری رہنمائی کی ہے، اور چند ایک معلومات شادہ پہلوان فوجی اور کالا پہلوان بائی والا نے مجھ تک پہنچائی ہیں۔ میں سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ عزیز دوستوں، آخری گزارش، فن پہلوانی کے حوالے سے میرا کام جو میں کر رہا ہوں میرا اللہ بہتر جانتا ہے، میں نیکی اور عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری سانسوں تک یہ کام جاری رہے گا۔ میں اپنے بزرگوں کے حالات واقعات نوجوان نسل تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آج کے 20 سالہ نوجوان کو 25 سال پہلے گزرے ہوئے استاد شادہ پہلوان سرسانہ کی شخصیت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے بزرگ پہلوان کے کارنامے نوجوان نسل کے ذہنوں میں خوب بٹھاؤں گا کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے اور کتنے عظیم پہلوان تھے۔ چنانچہ میں نوجوان نسل سے ان کے زندہ باد کے نعرے لگواتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ میں بے لوث اور بغیر طمع و لالچ کے کام کر رہا ہوں۔ رب العزت الحمدللہ مجھے بے شمار اور حلال رزق دے رہا ہے، مجھے صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آخر میں استاد غلام محمد المعروف شادہ پہلوان سرسانہ کی وفات کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ یہ درویش صفت اور مرد کلندر پہلوان 1995 میں 70 سال کی عمر میں دار فانی سے رخصت ہو کر دار باقی کی طرف تشریف فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب دوست مل کے دعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ بندہ ناچیز کو ہمیشہ کی طرح دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور پہلوان کی بایوگرافی کے ساتھ حاضری دوں گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔